لوٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا اور موقع کے سوئے محشر صغرا پکارتی تھی موقع کے سوئے محشر صغرا پکارتی تھی آئے نہ کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے سدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ جہاں ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ہیں شہر میں خود آقا علی ہے اس کا دروازہ ہے شہر میں خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ماشاءاللہ سبحان اللہ میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد
تو عزیزان محترم آئیے بس ایک اشارہ آپ کی نظروں کے سماعت کر کے اجازت چاہوں گا کچھ ہی دیر میں حضور مرشد کریم بھی آ جائیں گے، پھر خلیفہ صاحب کی ارگم میں ایک پیش کروں گا۔ خالق کی ہر رضا پہ رازق حسین ہے، خالق کی ہر رضا پہ راضی حسین ہے، خالق کی ہر رضا پہ راضی حسین ہے، مجرم ہے یزید تو قاضی حسین ہے، جس کے ایک سجدے نے بچا لیا دین متین کو، جس کے ایک سجدے نے بچایا دین متین کو، دنیا میں ایسا فقط وہ نمازی حسین ہے، دنیا میں ایسا وہ فقط نمازی حسین ہے۔ اور عزیزان محترم میرے نبی پاک کی حدیث مبارک ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور میرے حسین آج بھی سجدے میں ہیں، وہ سجدے سے اٹھائے جائیں گے۔ میرے امام حسین سجدے میں تھے تو ظالم نے وار کیا، تو میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں نبی کی بارگاہ میں گئے تو وہ آج بھی سجدے میں ہیں، کل قیامت کے دن سجدے سے اٹھائے جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو آئیو انہی سماعتوں کے نظر میں اب خلیفہ محمد اسحاق صاحب کی بارگاہ میں یا حیو یا قیوم کھڑے ہو کے یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم۔ کھولو بس ٹھیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ احمدک اللہم یا مجیب یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ وأصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة وعلى گونج پڑھ دے حضور دے دیوانے بیٹھے ہو حضور دی آل دا ذکر کرن استے بیٹھے ہو اس طرح چلیانی محبت نال الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا امام القبلتين پڑھیے صلی اللہ علیہ یا عشق حسین عشق حسین عشق حسین اللہ دی چاہت دراز ہے عشق حسین اللہ دی چاہت دراز ہے مولا حسین ساڈے نے سانو ناز ہے ایک باری سارے سجا ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ ادھر پانچ انگلیاں کھول کے آکھو سبحان اللہ تے میرے نال مل کے گواہی دیو کہ مولا حسین ساڈے نے سانو جس کو ناز ہے وہ بولے گا مولا کیونکہ ان پر محمد مصطفیٰ کو بھی ناز ہے ان پر علی شیر خدا کو بھی ناز ہے مولا ساڈے نے سانو ناز ساڈے نے سانو ناز ہے مولا نے کربل وچ جا کے دین دے لئی ہر چیز لٹائی آل نبی توجہ رکھنی ہے شاعر کی کیا اندہ ہے کربل وچ جا کے دین دلی ہر چیز لٹائی آل نبی گروار فدا کرنا نے دی امت ہے بچائی آل نبی گربار فدا کرنا نے دی امت ہے بچائی آل نبی لکھ ظلم یزیدی کر دے سر پروتے یار دا کلمہ پڑھ دے سر لکھ ظلم یزیدی کر دے سر آتے یار دا کلمہ پڑھ دے سر
کل حق دی کیتی پر اپنی گردن نہ جھکائی آل نبی مولا حسین ساڑے نے شانوں ناز ہے مولا حسین ساڑے نے شانوں ناز ہے گونج پڑ جائے مولا حسین ساڑے نے شاعر کہندا ہے اج ہر پاسے جو حقیقت ہے میرے سونے نبی دی شریعت ہے اج ہر پاسے جو حقیقت ہے میرے سونے نبی دی شریعت ہے تا قلبے دی پاکی عصمت ہے گردن جے کٹائی آل نبی پنجتن دے پاک گرانے جائی کوئی مثل زمانت نہیں لبدی کوئی نہ نبھانا سچ آکھا جیوے ہے نبھائی آل نبی مولا حسین ساڑے نے شانوں ناز ہے مولا دینے شانوں ناز ہے مولا دینے شانوں ناز ہے اگلا یہ شعر سنو اس کفر یزیدی نال بندیوں سی پلیت زمانہ اے سارا اس کفر یزیدی نال بندیوں سی پلیت زمانہ اے سارا سر دے کے اپنے خون دے نال کیتی ہے صفائی آل نبی سر دے کے اپنے خون دے نال کیتی ہے صفائی آل نبی اے ہر عقیدت والے پنجتن دی بارگاہ پیش کرو احمد میرے سر دے چھا کر کے میری بگڑی بنائی آل نبی پھر کیوں نہ کیے مولا حسین زادے نے شانوں ناز ہے مولا زادے نے شانوں ناز ہے مولا ساڑے نے شانوں ناز ہے اور حسین کا وہ در ہے کہ ہر ایک سوالی لیتا ہے خیرات یان کے ہر ایک سوالی لیتا ہے خیرات یان کے بندہ خدا دا ہو کے بھی بندہ نواز ہے بندہ خدا دا ہو کے بھی بندہ نواز ہے مولا حسین ساڑے نے شانوں آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ جب حضور کا سر انور سجدے میں تھا پشت پاک پہ مولا حسین تھے اس سجدے کا حق کربلا میں حسین نے ادا کیا ہے کہ اللہ بھی دیکھ دائے خدا سے دی ادا اللہ بھی دیکھ دائے خدا سے دی ادا پشتے نبی تے بیٹھے نے
جاری نماز ہے پشتے نبی تے بیٹھے نے ہاں جی پشتے نبی تے بیٹھے نے جاری نماز ہے پشتے نبی تے بیٹھے نے جاری نماز ہے جاری نماز ہے مولا حسین زوڈن شانو ناز ہے شانو ناز ہے شانو ناز ہے حمد و ثنا کے بعد میرے آقا و مولا ملجا و ماوا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اور حضور کے پیارے شہزادوں کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ہے کہ ہم سب جو آئے بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں اور جن کا ذکر کر رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ یہ بڑی گہری بات ہے اور کئی لوگوں کے لیے تنبیہ ہے بڑے بڑے لوگوں کے لیے تنبیہ ہے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں اللہ فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی حسین کو سمجھ ہی نہیں سکا کوئی جتنا مرضی عشق کر لے عشق میں ڈوب جائے حسین سمجھ آنے والا نہیں ہے فرمایا حسین سے چاہت کر بس ادھر ادھر کی باتیں نہ کر محبت کر کے دیکھ تجھ سے اللہ نے پیار نہ کیا اللہ کے رسول نے پیار نہ کیا پھر بات کر فرمایا یہ وہ گھرانہ ہے فرمایا انہیں مردہ نہ کہو یہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں تمہیں سمجھ نہیں شہید کے معنی ہے گواہی دینے والا کیا معنی ہے اور جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے وہ پھر روز محشر اسلام کا گواہ بن کر اٹھایا جاتا ہے کوئی بھی مقدمہ ہو لڑائی جھگڑا ہو پنچایت ہو ادھر گواہ کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی کسی بھی عدالت میں آپ چلے جائیں پنچایت میں چلے جائیں کیس لگا ہو گواہ کی ضرورت پڑتی ہے بلکہ مقدمے کا دار و مدار ہی گواہ پر ہوتا ہے لیکن جو گواہی دے اللہ اور اس کے رسول کی جو مقدمہ توحید کا لڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عصمت کا مقدمہ لڑے وہ پھر مقدمے کا فیصلہ قلم کی سیاہی سے نہیں لکھتا بلکہ میدان کربلا میں 72 تن قربان کر کے ان کے لہو سے لکھتا ہے وہ پھر قلم کی سیاہی سے نہیں لکھتا وہ ننھے اصغر کو گود میں اٹھا کر جس کی گردن سے تیر آر پار ہے اس کے لہو سے لکھ کر بتاتا ہے کہ جب ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں کربلا میں آ کر دیکھو حسین والے ایسے دیتے ہیں
ایمان نال دسیو حسین اپنے واسطے لڑے سن یا دین واسطے لڑے سن؟ اچھے آنکھو گواہی دیو کس واسطے لڑے سن؟ حسین کو کوئی سیٹ چاہیے تھی، کوئی مرتبہ چاہیے تھا، کوئی بادشاہت کی لالچ تھی؟ فرمایا نہیں، وہ توحید کے لیے گواہ بن کر زمین سے اس بلندی پر پہنچا ہے کہ روز محشر بتایا جائے گا، ہر مقدمے کا فیصلہ قلم کی سیاہی سے لکھا جاتا ہے، لیکن حسین کے مقدمے کا فیصلہ حسین کے بچوں کے خون سے لکھا۔ پھر بھی ہم غم حسین میں نہ روئے۔ میں کہتا ہوں اس کی آنکھ کی بدبختی ہے کہ جو اس کے حسین میں آنسو نہ بہائے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ وقت کی تنابیں بڑی کھچی ہوئی ہیں، یہ ایسا ذکر ہے کہ میں بیٹھا رہوں آپ کو سناتا رہوں، آپ سنتے رہیں۔ ایمان میرا یہ ہے کوئی تھکے گا بھی نہیں بلکہ ایمان اور استقامت پکڑے گا، یہ ایسا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا حسین نے پھر اچھا ایک اور بات، مدعی کو مقدمے میں اپنے گواہ سے محبت بڑی ہوتی ہے۔ میں کسی کے حق میں گواہی دوں تو جس کے حق میں دے رہا ہوں وہ مجھ سے پیار نہیں کرے گا؟ فطرت انسان ہے نا یہ کہ مدعی ہو وہ اپنے گواہ سے پیار کرتا ہے، اور اس کے گواہ کے بارے میں اگر کوئی ہلکی سی بھی بات کرے وہ برداشت کرتا ہے۔ تو جو گواہ ہو اللہ کا، جو گواہ ہو رسول اللہ کا، جو گواہ ہو علی شیر خدا کا، جو گواہ ہو سیدہ کی رضا کا، جو گواہ ہو امام حسن مجتبیٰ کا، کیا ان پر جب کربلا کے میدان میں ظلم کیا گیا ہلکی سی بات کوئی برداشت نہیں کرتا؟ کیا رب کائنات تلواروں کے زخموں کو برداشت کرے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیزوں کے برسنے کو برداشت کریں گے؟ فرمایا نہیں کر سکتے۔ کہ عام مدعی کا گواہ ہو وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ حسین اللہ کا بھی گواہ ہے، اللہ کے دین کا بھی گواہ ہے، رسول اللہ کی عظمت کا بھی گواہ ہے، سیدہ کی عصمت کا بھی گواہ ہے، حسن کی صداقت کا بھی گواہ ہے۔ فرمایا حسین وہ گواہ ہے، تو پھر اللہ اس حسین سے پیار نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شہادت پائی، شہادت بھی عظیم پائی ہے، شہادت بھی ان آنکھوں کہ امام حسین شہید اعظم نے، شہید اعظم ہیں، سید الشہداء ہیں، کیوں نہ ہو؟ جن کا نانا سید الانبیاء ہو، جن کا بابا سید الاولیاء ہو، جن کی اماں جان سیدات النساء العالمین ہو، ان کا بیٹا سید الشہداء نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ افضل ہے کل جہان سے حسین کا۔ اجھے ذرا بلند آواز، 6 منٹ باقی نے، اس طرح سستی نہ نہیں، حسین دے عشق جب کے پڑھنا ہے۔ افضل ہے کل جہان میں، لیکن تکلیف کوئی نہیں ہے،
خبر کوئی نہیں ہے۔ فرمایا شہید بھی ایسا ہی ہے، ایک طرف گردن کٹ رہی ہوتی ہے، دوسری طرف سامنے جلوائے حسن یار ہوتا ہے، اس کو گردن کٹنے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور پھر شہید بھی ہو تو حسین جیسا ہو کہ تن سے سر بھی جدا ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے جلوائے حسن یار ایسا ہے کہ تن سے سر جدا ہو چکا ہے، نیزے کی نوک پہ لٹکا دیا گیا ہے، پھر بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں، رب کا کلام پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا یہ موت کوئی موت تھوڑی ہے، فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، انہیں یہ تو در حقیقت زندہ ہے۔ اور جب حسین کا سر انور، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور نیزے کی نوک پر ہے، لب سے قرآن جاری ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن گویا حسین کو بول رہا ہے، حسین گویا قرآن بول رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ حسین کے لبوں پر جب قرآن ہے تو حسین قرآن کی شان بلند کر رہے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ قرآن لب حسین پر ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے قاری تو بہت دیکھے ہوں گے، آج بھی اس مجلس میں بڑے قاری بیٹھے ہوں گے، لیکن لاؤ پھر کوئی قاری قرآن حسین جیسا۔ قرآن کہتا ہے کہ حسین شان والا ہے، حسین کہتا ہے قرآن شان والا ہے، قرآن کہتا ہے میں حسین کے لبوں پر ہوں تو یوں سمجھو قرآن حسین میرا ہے۔ حسین کہتا ہے میرے لبوں پر قرآن ہے تو قرآن میرا ہے، حسین کے لب پر قرآن ہو تو گویا حسین کہہ رہے ہیں تم جتنا مرضی جھکا لو، جتنی گردنیں اتار لو، قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے۔ گویا قرآن کہہ رہا ہے بے شک تم حسین کی گردن اتار دو، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ۔ جو جھکانا چاہتے تھے حسین کو وہی بلند کیے ہوئے ہیں، اور قرآن پڑھ کے حسین نے بتایا تم مار نہیں سکتے، مارنے والے خود مر جاؤ گے۔ قرآن بھی زندہ ہے، قرآن والا بھی زندہ ہے، قرآن والا جس کی گردن کو بوسے دیتا تھا وہ حسین بھی زندہ۔ پھر کیوں نہ کہیں کونین میں بلند ہے رتبہ، اونچیاں اونچیاں کونین میں ہے رتبہ، فرش زمین سے عرش تک، فرش زمین سے عرش تک شہرا فرش زمین شہرا حسین کا۔ لاؤ کوئی ایسا گھرانہ پھر جو میرے مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، لاؤ پھر کوئی اس کی مثال۔ شاعر کہتا ہے بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہان، سلطان دو جہان ہے نانا
احباب عزت، وقت ختم ہو چکا ہے، 1 منٹ میں اپنی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں۔ کون سا ایسا ظلم تھا جو کربلا میں نہ کیا گیا ہو؟ آپ پر کوئی ظالم ظلم کرے نا تو کربلا کو یاد کر لیا، پھر آپ کو بھی تسکین قلب حاصل ہوگی کہ اس سے بڑا ظلم تو نہیں جو آل رسول پہ کربلا میں کیا۔ کوئی اٹھ کے یہ نہ کہہ دے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی آزمائش ڈالی ہے اور کسی پہ نہیں ڈالی، حسین سے بھی بڑی آزمائش کسی پہ آئی ہوگی۔ فرمایا ان پر جو آزمائش آئی ہے وہ بھی کسی پر آئی ہوگی۔ ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، قاسم کی جوانی پر تیروں اور تلواروں کی بارشیں کی گئیں، علی اکبر کے جوان جس میں اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، نندے علی اصغر گود میں ہیں، تیر گلے سے آر پار ہے۔ کوئی عزیز دیکھ لو، خاندان رسول کا دیکھ لو یا رفقا میں سے دیکھ لو، ہر کسی نے جام شہادت نوش کیا، اور پھر میرے مولا حسین نے تلواروں کے سائے میں جو سجدہ توحید ادا کیا، پھر اس سجدے سے حسین کو وہ بلندی ملی کہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن سنایا، اور جب حسین قرآن پڑھ رہے تھے گویا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مصطفیٰ بھی آ گئے ہیں، علی بھی آ گئے ہیں، سیدہ بھی آ گئی ہیں، حسن بھی آ گئے ہیں، گویا یوں لگ رہا تھا کہ حضور بھی کہہ رہے ہیں یہ میرا حسین ہے، علی بھی کہہ رہے ہیں یہ میرا حسین ہے، سیدہ بھی کہہ رہی ہیں یہ میرا حسین ہے، حسن بھی کہہ رہے ہیں یہ میرا حسین ہے، زمین والے بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، آسمان والے کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، خدا کی خدائی کہہ رہی ہے یہ میرا حسین ہے۔ جب لب سے قرآن جاری ہے تو گویا یوں لگ رہا تھا کہ اللہ بھی ان بدبختوں کو فرما رہا ہے کہ جو تم چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سونے رب کا پیارا حسین ہے۔ اس شعر پہ اتفاق کرتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں، گفتگو تو طویل ہے، انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ اگلے جمعۃ المبارک بھی آپ کو سنا دوں گا کہ مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے۔ کربلا کے میدان میں چشمے فلک بھی وہ نظارہ دیکھ رہی تھی، سارا خاندان رسول کنبائے حسین راہ خدا میں گواہی دیتے ہوئے جھکا نہیں بکا نہیں، بلکہ گردنیں کاٹ دو۔ اسلام کل بھی بلند تھا، اسلام آج بھی بلند ہے، اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے۔ جب تک حسین کا ذکر رہے گا، حسین ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین فکر اسلام ہے۔ فرمایا حسین نہ ہوتے تو آج میں بھی نہ ہوتا، تو بھی یہاں بیٹھا نہ ہوتا۔ یہ صدقہ قربانی حسین ہے کہ آج ہم بیٹھ کر اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی یاد کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، قرآن بھی پڑھے جاتے ہیں، عبادتیں بھی کی جاتی ہیں۔ یہ اس عبادت کا صدقہ ہے جو کربلا میں حسینیوں نے کی ہے، کیونکہ مشکل کشا علی کا دلارا۔ اب جناب والا میرے مصطفیٰ بھی فرما رہے ہوں گے حسین میرا ہے، علی بھی فرما رہے ہوں گے حسین میرا ہے، سیدہ بھی فرما رہی ہوں گی حسین میرا ہے، حسن بھی فرما رہے ہوں گے حسین میرا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا
مسلم کا سر بلند ہے. آج سارے عزت نال جی رہے ہو نا, کلمہ پڑھ دے ہو, نمازاں پڑھ دے ہو, عبادت کر دے ہو, کیوں؟ حسین کا احسان ہے, حسین کا احسان ہے. مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے, کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے. ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے. ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا. میرے دوستوں, دعا ہے اللہ رب العالمین سے یہ جو مختصر انداز میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں آج کی اس خوبصورت بزم میں ذکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے صدقے سے اپنے ایمان کو ہمیشہ کامل اور استقامت بخشنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب پہ حضور کے بچوں کا صدقہ اللہ کرم نوازی فرماتا رہے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے جتنے بھی اس محفل پاک میں اجتماع میں شامل ہوئے, دور دراز سے آپ احباب قافلوں کی شکل میں آئے, اکیلے آئے, اپنے خاندانوں کے ساتھ آئے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حسین کا صدقہ مولا ان سب کو عطا فرما, نبی کے پیارے بچوں کا صدقہ ان سب کو عطا فرما دے. مولا اس دربار سے ہر کسی کو با مراد واپس لوٹا دے. سنتیں ادا کر لیجئے. واخر دعوانا